رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. صلوات پڑھیں محمد وآلہ حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے. بعد درود و سلام ہے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم امیروں کو امیر کائنات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. ہم امیروں کو امیر کائنات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا مجلس میں آنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور غریب یہاں آتا بھی نہیں ہے. جو مجلس میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ امیر ہے. دیکھیے دنیا کی نگاہ میں امیر ہونا اور ہے، اہل بیت کی نگاہ میں امیر ہونا اور ہے. میں نے جو فقرہ کہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم امیروں کو امیر کائنات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. تو ہماری یہاں جو امیری کا معیار ہے وہ زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، بینک بیلنس ہے. لیکن اہل بیت کی نگاہ میں کچھ اور معیار ہے. بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں. بڑی مشہور و معروف یہ روایت ہے، واقعہ ہے، آپ سنتے ہیں کہ ایک شخص مولا کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی، چاہنے والا ہے مولا کئی دن سے گھر میں فاقے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ عطا کیجیے. مولا نے کہا نہیں تیرے پاس تو دولت ہے. اس نے کہا مولا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے. مولا کہہ رہے نہیں تو امیر ہے، تیرے پاس دولت ہے. لفظ کو سنیے گا، اس آنے والے کے مقدر کو میرا سلام جسے کائنات کا امیر امیر کہہ رہا ہے. کاش بات پہنچی ہوتی. مولا اسے کہہ رہے نہیں تو امیر ہے، وہ کہتا مولا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا تیرے پاس دولت ہے، کہتا مولا کچھ نہیں ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے تیرے پاس جو دولت ہے وہ مجھے دے دے، بدلے میں جو چاہتا ہے وہ لے لے. بدلے میں جو چاہتا ہے وہ لے لے. اس نے کہا مولا دولت کیا ہے؟ کہا تیرے سینے میں جو میری محبت ہے. توجہ کی جگہ مرحلے ہے. تیرے سینے میں جو میری محبت ہے وہ دے دے، بدلے میں جو چاہتا ہے وہ لے لے. اس نے کہا مولا بھوک سے مرنا گوارا ہے، بھوک سے مرنا گوارا ہے، آپ کی محبت کا بیچنا گوارا نہیں ہے. اب پاشا بھائی یہ کیفیت کی بات کہہ رہا ہوں، جو علی کی محبت علی سے نہ بیچے. صاحبان مذہب معرفت اس میں لطف لیتے ہیں آپ. جو علی کی محبت علی سے نہ بیچے. آج کے دور میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم سے علی چھین لے گا، ہم جب علی کے ہاتھ سے نہ بکے. مولانا کا محبت دے دے. مولا سے ایک کیفیت کی بات ہے اور لفظی طور پر
جو کا اطلاق دائرے اختیار پہ ہوتا ہے. میں کہوں میرے سوال کا جواب ماجد بھائی دیجئے، جو چاہیے گا وہ دیں گے تو وہی دیں گے جو میرے پاس ہے نا. تو میں چتوڑے ہوں، میرے پاس ٹوپی ہے، شیروانی ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، یہی دے سکتے ہیں. چتوڑے کی زمین تو نہیں دے سکتے، کیوں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے. جیتے رہیے گا. لیکن یہی بات یہاں کا کوئی زمیندار کہے کہ میرے سوال کا جواب دو، بدلے میں جو چاہتے وہ لے لو، تو زمین دے سکتا ہے، لیکن چتوڑے کی دے گا، میرٹھ کی نہیں، کیونکہ اس کا دائرے اختیار یہیں تک ہے. میں سبحان اللہ، یعنی جس کا دائرے اختیار جہاں تک ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو چاہو وہ لے لو، تو بندہ وہی دے گا نا جو اس کے اختیار میں ہے. پڑوس والی کی چیزیں تو نہیں دے سکتا ہے. علی کہہ رہے بدلے میں جو چاہتا ہے لے لے. ارے کمال ہے سر. تو ذرا کوشش کرو کہ اپنی فکر کو دوڑاؤ اور دیکھو علی کے اختیار میں کیا کیا ہے. اللہ اکبر، بہت تیزی کے ساتھ. جو کچھ اختیار خدا میں ہے وہ سب اختیار علی میں ہے. علی نے کہا جو چاہتا ہے لے لے، میری محبت دے دے. اس نے کہا بھوک سے مرنا گوارا ہے، آپ کی محبت کا بیچنا گوارا نہیں. وہ کہہ دیتا یا علی اپنی محبت لے لو، جنت دے دو. کہہ دیتا یا نہیں؟ مولا دیتے یا نہیں؟ جن کا غلام جنت دے دے. صاحبان بزم معرفت محسوس کیا، جن کا غلام جنت دے دے. مگر اس نے کہا مولا بھوک سے مرنا گوارا ہے، آپ کی محبت کا بیچنا گوارا نہیں ہے. اس نے بتایا جنت کی لالچ میں جینے والے اور ہیں، علی کی محبت میں جینے والے اور ہیں. اب ہم غریبوں کو ہے نا، ہم غریبوں کو ان کی محبت نے امیر بنا دیا. اور آج ان امیروں میں جو گفتگو ہوگی وہ ایک لفظ ہے، ایک موضوع ہے. ہو سکتا ہے یوٹیوب کے، اب تو بہت فاسٹ زمانہ ہے، ایک موضوع ہے اور وہ ایک لفظ میں موضوع ہے، عزت. پوری مجلس ہوگی بعنوان عزت، اور الحمدللہ عزت پر گفتگو عزت داروں میں ہو رہی ہے. میں سبحان اللہ. عزت پر کون ہے جو عزت دار بننا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں عزت والا بن جاؤں. کوئی آپ کو ملا جو کہے کہ میں عزت والا نہیں بننا چاہتا؟ چور ہو، بیمان ہو، ڈکیت ہو، مگر وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے یا نہیں؟ اور کمال یہ اس دور میں جو جتنا بڑا بے دین ہے، میں صاحبان بزم معرفت، جو جتنا بڑا بے دین ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عزت دار سمجھ رہا ہے. اور یہ بات نہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے، کچھ ذلیل لوگ ہیں جو اسے عزت دے بھی رہے ہیں. کچھ ذلیل لوگ ہیں جو اسے عزت دے بھی رہے ہیں. یاد رکھیے گا، جبکہ ان ذلیلوں کو پتہ نہیں ہے کہ عزت دینا بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں اپنے موضوع پر، جب آپ دیکھیں کہ بیمان، چور، اچکوں کو، بے دینوں کو کوئی عزت دے رہا ہے بظاہر، تو پریشان مت ہوئیے گا. آدمی اپنے مزاج کے لوگوں کو عزت دیتا ہے. چتوڑا ہے صاحب، اس مرحلے پر غور کرنا چاہیے تھا. آدمی اپنے مزاج کے لوگوں کو عزت دیتا ہے. اگر کوئی چور کو عزت دے تو سمجھ جانا وہ بڑا چور ہے، یہ چھوٹا چور ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ میں خطیبوں میں، خاص طور سے ماجد بھائی، ہمارے مول صاحب، اباشا بھائی، ان لوگوں کی موجودگی میں خطیبوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. بس ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مگر بات محسوس کریں گے. اب محسوس کریں آپ، آدمی عزت کسے دیتا ہے؟ جس سے اس کا مزاج. اگر کوئی چور کو عزت دے تو وہ بڑا چور ہے. یہ
چھوٹا چور ہے۔ اگر کوئی لٹیرے کو عزت دے، بولے گا ایک ایک فرد بولے گا، اگر کوئی لٹیرے کو عزت دے تو وہ بڑا لٹیرا ہے یا چھوٹا لٹیرا ہے؟ تو اب اگر کوئی منبر پہ آ کے فدق کے لٹیرے کو عزت دے، حال ہے، مت دیکھنا کہ کس لباس میں ہے، مت دیکھنا کہ کس لباس میں ہے، مت دیکھنا کہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر زہرا کے قاتل کا نام عزت سے لے تو سمجھ جانا وہ بڑا لٹیرا ہے، یہ چھوٹا لٹیرا ہے۔ مرحلہ آپ کے سامنے تو عزت کیا ہے؟ ایک ایسا مرحلہ ہے، ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میں عزت دار ہوں، عزت میرے پاس ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو ہمیں عزت والا بننا ہے تو اللہ میاں بن سکتے ہیں؟ بتائیے صاحب، نہیں بن سکتے، ہے نا قابل؟ اور جس نے اللہ بننے کی کوشش کی اس پہ آج بھی لعنت ہے، میں کمال ہے صاحب بھائی، جس نے کوشش کی اس پہ آج بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ مسلمان کے 73 فرقے اس پہ لعنت بھیجتے ہے یا نہیں؟ کون کون ہے؟ فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں کل بھی لعنتی تھے۔ جو پہنچا ہے اسے بولنا چاہیے تھا، یہ تینوں کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے، قیامت تک لعنتی ہے۔ بھائی میں تو اپنے پڑھنے کا ضامن ہوں۔ فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں کل بھی لعنتی تھے، آج بھی اور قیامت تک۔ جائیے مسلمانوں سے پوچھے کیوں لعنتی ہیں؟ وہ کہیں گے چونکہ یہ خدا بننے کے لائق نہ تھے، خدا بننے کے لائق نہ تھے، خدا بن بیٹھے، لہٰذا ان پہ کیا ہے؟ میں نے کہا چلو اس اصول پہ قائم رہو، جو لائق نہ ہو، جو لائق نہ ہو، لائق کی جگہ بیٹھ جائے، اس میں کیا ہے؟ لعنت۔ میں 1400 سال پہلے بعد میں لے جاؤں گا بھائی، اب بھی معاشرے میں بھی طے کرو، جو لائق نہ ہو اور لائق کی جگہ بیٹھ جائے۔ بھائی میری بات ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جائے، مگر فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی جو لائق نہ ہو، لائق کی جگہ بیٹھ جائے، اس میں کیا ہوگی؟ لعنت۔ جو صدارت کے لائق نہ ہو، صدر بن جائے، جو قوم کی قیادت کے لائق نہ ہو، قائد بن جائے، جو قوم کی رہبری کے لائق نہ ہو، رہبر بن جائے۔ ذرا مشکل مرحلہ ہے، فقرہ ہے، بہت آسانی سے کہوں گا۔ لائق کو جگہ دینا یہ غدیر کی سنت ہے، سنیے گا، لائق کو جگہ دینا یہ غدیر کی سنت ہے، نالائق کو لائق کی جگہ بٹھا دینا یہ سقیفہ کی سنت ہے۔ جو لائق نہ ہو، لائق کی جگہ بیٹھ جائے۔ قوم میں بھی بہت عجیب معاملات ہیں، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ جہاں عہدے بٹے، سمجھ جائیے گا لیبل غدیر کا ہے، کام سقیفے کا ہے۔ جو لائق نہ ہو، لائق کی جگہ بیٹھ جائے، اس پہ کیا ہے نا؟ تو آپ تو مجھ سے پہلے پہنچ گئے کہ جو جانشینی رسالت کے لائق نہ ہو، ہے نہیں؟ اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد جب تک غریب تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تائید کریں گے۔ فرعون، نمرود، شداد جب تک یہ تینوں غریب تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ پیسہ آیا، پاور آیا، کیا کہا؟ میں۔ کیا آیا؟ میں فقرہ سنیے گا، پیسہ اور پاور آتے ہی کیا بنا؟ میں۔ تو اب صرف اس زمانے کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، اس دور حاضر میں بھی اگر کسی کے پاس پیسہ اور پاور آ جائے اور وہ کہے میں جنا جلوس
ایسے ہی نکلے گا جیسے میں کہوں، تبرک ایسے ہی بٹے گا جیسے میں کہوں، انجمن ماتم ایسے ہی کرے گی جیسے میں کہوں، تو سمجھ جانا وہ بڑا فرعون تھا، یہ چھوٹا فرعون ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت زیرک مجمع پہنچے گا صاحب، پیسے آنے کے بعد جو بدلنے لگے، جیتے رہیے آپ، پیسے اور پاور آنے کے بعد جو بدلنے لگے اس سے ہوشیار رہیے گا۔ کیا بات ہے صاحب، پیسے اور پاور آنے کے بعد جو بدلنے لگے، اخلاق میں بدلے، مزاج میں بدلے، سماج میں بدلے، فکر میں بدلے، اور بھی بہت کچھ بدلے۔ ارے کیا بات ہے صاحب، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، اس لیے کہ دولت آنے کے بعد منافق بدلتا ہے۔ شیعہ تو کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، نہیں کیا بدلنا صاحب۔ تو اب ذرا سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں کی جائیں۔ فرعون، اس میں کیا آیا؟ میں، سماج میں بھی جو میں کرے وہ کیا ہے اس دور کا، ہے نا، محلے کا فرعون ہے۔ کچھ ہیں گھر کے فرعون، بہت کچھ ہیں گھر کے فرعون، آمادہ ہیں، یہ باتیں ممبر سے کرنی چاہیے۔ گھر کا فرعون کون ہے؟ ماں باپ عالم ضعیفی میں آ گئے، بابا کما نہیں سکتے ہیں، تمہیں 50,000 کی جاب مل گئی، تم نے سوچا کہ گھر میں وہی بنے گا جو میں کہوں، پہنچنا چاہیے تھا۔ بابا وہیں جائیں گے جہاں میں کہوں، اماں وہیں جائیں گی جہاں میں کہوں، بھائی اس سے ہی بات کرے گا جس سے میں کہوں۔ ایسا تو نہیں کہ 50,000 میں تو فرعون بن رہا ہے۔ ہائے ہائے، ارے اللہ، ہو رہا یا نہیں؟ عالم ضعیفی میں والدین جب آ گئے تو اب اس کے دماغ میں کیا آیا؟ میں کما رہا ہوں تو اب گھر میں چلا رہا ہوں، گھر میں وہی بنے گا جو میں کہوں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی، ہم طلبہ رہے اور ہم جانتے ہیں جو لوگ بھی باہر رہے، جب گھر آتے تھے تو والدین کہتے تھے وہی بنے گا جو بچے کو پسند ہے۔ ہائے ہائے، ارے سبحان اللہ، بھائی گھر میں وہی بنے گا جو اولاد کو پسند ہے، تو لائق اولاد ہو۔ اگر تمہیں اللہ نے لائق بنا دیا تو اپنے لائق ہونے کا دلیل دو۔ دلیل یہ، اب تم کو گھر میں وہی بنے گا جو بابا کو پسند ہے، جو ماں کو پسند ہے۔ اچھا، پریشانی یہ ہے ماجد بھائی کہ میں اس دور میں ماں باپ کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ جملہ بہت مشہور ہے، اس دور میں ماں باپ کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں جس دور میں نئے اماں ابا کی عزت ہے۔ کس کی؟ نئے اماں ابا کی عزت۔ کبھی اصلی اماں ابا سے نہیں کہا ابا جان، امی جان۔ یہ نئی اماں جو ہیں، جو نئے ابا ہیں، ان کی تعظیم میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، وہ قاعدے سے چائے بھی ہو۔ آپ مطمئن ہے کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ میں کسی کی شکل نہیں آئے گی، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس دور میں نئے اماں ابا کی عزت ہے، اصلی اماں ابا کی نہیں۔ اس جاہل کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے جنت نئی اماں کے قدموں میں نہیں رکھی، اصلی اماں کے۔ جنت نئی اماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، جنت اصلی اماں کے قدموں کے نیچے۔ اچھا، اسے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جو جنم دینے والی ماں کا نہ ہوا، ارے کاش میری بات کو حجی صاحب، بھائی جو پیدا کرنے والی ماں کا نہ ہو سکا، وہ چندی کے دنوں میں، چند دنوں میں جس نے اپنی بیٹی دے دی، سوچ رہی ہے میرا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، جو سگوں کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک فقرہ اور کہوں گا، اجازت، میرے موضوع سے ذرا سا متصل ہے یہ بات۔
آج کے دور میں پاشا بھائی یہ ہوا کہ 2-4 لاکھ روپے کما لیے، مکان بنا لیا، جھوپڑی سے ایک اچھا سا مکان بنا لیا، 4 ویلر لے لیا، سب کچھ لے لیا، کہنے لگے ابا نے کیا کیا ہے، ابا نے کیا کیا ہے، مکان میں نے بنایا، زمین میں نے لی، گاڑیاں میں نے لی، انورٹر میں نے لگوایا، موٹر میں نے لگوایا، ابا نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا نے کچھ نہیں کیا، بس اتنا کر اپنی آئی ڈی سے ابا کا نام ہٹا دے۔ بھائی اللہ کمال کا صاحب، بھائی کچھ نہیں کرنا، ابا نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو ووٹر آئی ڈی سے ابا کا نام ہٹا دو، پھر پتا چل جائے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ سب کچھ رہتے ہوئے محلے میں ذلیل بن کے رہو گے، شریف بن کے نہیں۔ ابا نے کیا کیا ہے؟ یہ بیماری آ گئی، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب آپ مجھے اجازت دے تو یہ گھر کا جو فرعون اس کا علاج کر دوں۔ یہ کیا سوچ رہا ہے، ابا کو میں پال رہا ہوں، گھر میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں میں کما رہا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں، خبردار یہ سوچنا بھی نہیں۔ رسالت محب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آگے کہتا ہے یا نبی اللہ میں جو پیسے کماتا ہوں اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے فرمایا سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو تم کھانا کھلا رہے ہو وہ ان پہ احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ہے جو لوٹا رہے ہو۔ بولنا چاہیے تھا صاحب۔ اب جو بیماریوں میں علاج پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ تم نہیں خرچ کر رہے، یہ ان کا حق ہے جو لوٹا رہے ہو۔ اور اگر کوئی حق نہ دے تو جب جب غاصبین حقوق پہ لعنت ہوگی، ارے کاش میری بات پہنچتی، ذرا سا اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، جب جب لٹیروں پہ لعنت ہوگی تو فدق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کے لٹیروں پہ بھی لعنت ہوگی۔ ذرا سا یہ گھر کا فرعون ہے، یہ سوچ رہا 50,000 کما کے میں والدین کو پال رہا ہوں، خبردار یہ سوچنا بھی نہیں۔ اگر تمہارا پیسہ تمہارے والدین پر لگ جائے نا تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو۔ کتنا سنیں گے میرے جوانوں، اس جملے کی قدر کرنا۔ زیارتوں پہ جانے والا پیسہ جتنا متبرک ہے اتنا ہی ماں باپ کی خدمت میں لگنے والا پیسہ بھی متبرک ہے۔ صاحب ہے نا، اب بات عزت پہ چل رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ میاں ہم نہیں بن سکتے ہیں، وَلِرَسُولِ، اور عزت اس کے رسولوں کے لیے ہے۔ تو ہم رسول بن سکتے ہیں؟ بتائیے۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے۔ میں نے کہا بھیا ہم سے مت لگا کرو، ہم تو سی بی آئی سے بھی تیز کام کرتے ہیں۔ سی بی آئی تلاشتی ہے 50 سال پرانے مجرم کو، ہم تلاشتے ہیں 1400 سال پرانے مجرم کو۔ کیا کہا اگر گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے۔ آئیے ذرا سا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس مرحلے پر آیا۔ اگر گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ اگر اگنی ویر میں گنجائش ہوتی تو میں بھی آرمی میں جاتا۔ سارے لوگ ہیں مول صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ کیسے جاتے؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا آرمی میں جانے کے چند شرائط ہیں، کیا ہو؟ جمپ ہو، رننگ ہو، ایج لمٹ ہے، ریٹن ایگزام نکال سکتا ہو۔ میں کہوں تو آپ کو، آپ کہیں مول صاحب نہ آپ کی ہائٹ ہے، نہ آپ دوڑ سکتے ہیں، نہ جمپ کر سکتے ہیں، سارے مرحلے، اور ایج لمٹ کراس کر چکا۔ لیکن ایک 18 سال کا جوان کہے جس کی ہائٹ بھی ہو، ریٹن ایگزام نکال سکتا ہو، جمپ کر سکتا ہو، رننگ میں نکل سکتا ہو، اگر وہ
کہے گنجائش ہوتی تو ہر آدمی مان لے گا، چونکہ شرائط پورے ہو رہے ہیں۔ توجہ، تو بھائی گنجائش کس کے لیے؟ جس میں صلاحیت وہی ہو۔ آپ نے کہا اگر گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے تب جب صورت میں نبی جیسے، سیرت میں نبی جیسے، اخلاق میں نبی جیسے، کردار میں نبی جیسے، ہر طور پہ نبی جیسے۔ مگر جسے آپ کہہ رہے ہیں نہ صورت میں نبی جیسا ہے، نہ سیرت میں نبی جیسا ہے، نہ اخلاق میں نبی جیسا ہے، مگر شیعوں کے کمال کو دیکھو، ہمارے پاس وہ ہے جو صورت میں نبی جیسا، سیرت میں نبی جیسا، اخلاق میں نبی جیسا، کردار میں نبی جیسا۔ عالم تو یہ ہے کہ شب ہجرت سو جائے تو کافروں کو بھی نبی دکھائی دے۔ سبحان اللہ، حیدری دوست تیرا جنتی، دشمن تیرا لعنتی، حیدری۔ ہماری دیانتداری نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ہے جو کافروں کو بھی نبی دکھائی دے۔ لیکن ہم نے قوم کے بچوں کو بتایا، ہماری قوم کے بچوں کو پتا ہے نبی نبی ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ نبی شہر علم کو کہتے ہیں، علی باب العلم کو کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا تو ہم نبی بھی نہیں بن سکتے۔ اب میں جس کے لیے ساری تمہید اتنی دیر محنت کی ہے آپ کے سامنے، اب عزت کیسے ملے گی؟ مومن بن کر۔ مگر کیسا مومن؟ ہم جو سند بانٹتے ہیں 2 کپ چائے کی پیالی پر، جب تک بن رہی ہے اسے مومن کہہ رہے ہیں۔ جس دن اختلاف ہو گیا، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جب تک بنتی ہے بہت اچھے، جہاں بگڑ گئی بھیا یہ تو پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ کچھ لوگ ہمارے محلے میں منافقت کی سند بانٹ رہے ہیں، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ جملہ سنیے گا، جو سب سے زیادہ منافقت کی سند بانٹے، کوئی منافق ہو نہ ہو۔ کیا بات ہے صاحب، وہ سب سے بڑا ہے۔ مومن، اصل میں مومن کے ساتھ پریشانی کیا ہے کہ مومن کے دشمن زیادہ ہیں۔ آئے ہائے ہائے، مومن کے دشمن زیادہ ہیں، بس ذرا کیفیت میں مرحلہ ہے۔ ہر دور میں شجرہ خبیثہ کے وارثوں نے مراکز عزت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کل بھی عزت والے تھے، آج بھی عزت والے ہیں قیامت تک۔ یہاں پہ تفسیر میں جب مومنین کی بات آئی ولی رسول ہے، تو علماء نے لکھا ولی رسول کے ساتھ ساتھ ائمہ شامل ہیں، اہل بیت شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہی بات کرنی ہے، بات ہے پوری گفتگو عزت پہ ہے۔ پہلے ذرا سا یہ مومن والی بات آسان کر دوں۔ ایک آدمی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنے عمل سے مومن بن رہا ہے اور مومن ہے، تو بندہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اسے ذلیل کر رہا ہوں۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے 10 گالیاں دے دی اور آ کے کہتا ہے مولانا صاحب پتہ ہے آپ کو میں فلاں کو ذلیل کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ اللہ میاں کب سے ہو گئے؟ ارے صاحبان بس ہمارے فرق، آپ اللہ میاں کب سے ہو گئے کا مطلب؟ میں نے کہا عزت اور ذلت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ہاں مگر جب آپ نے گالیاں دی ہیں تو وہ ذلیل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ نے اپنی ذلالت کا اعلان کر دیا۔ اور جملہ سننا، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو پریشان مت ہونا، گالیاں دینے والا ذلیل ہوتا ہے، جسے گالیاں دی جاتی ہیں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ دلیل علی کل بھی علیہ السلام تھے، آج بھی علیہ السلام ہے، دشمن کل بھی لعنتی تھا۔ جن لوگوں نے علی کو ممبر سے گالیاں دی، آج تو ان کے ماننے والے بھی انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جس مرحلے پر لایا ہوں پوری گفتگو کو، بندہ جب کسی میں کمی نہیں نکال پاتا، ایک فقہی طور پہ ایک اصطلاح ہے، ایک ہے تہمت، ایک ہے غیبت۔
محسوس کیجیے گا، جب ہم کسی میں کوئی کمی نہیں نکال پاتے تو اس پہ تہمت لگاتے ہیں، اور تہمت لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمی نکالنے سے عاجز آ گیا ہے۔ صاحبان بزم معرفت تہمت لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمی نکالنے سے عاجز آ گیا ہے۔ ائمہ کی ذات پہ تہمت لگائی گئی، رسالت مآب پہ تہمت لگائی گئی، مگر کوئی کمی نہ نکال سکا۔ اور اس میں تاریخ ہے، چونکہ میرا ذرا سا جس طرف آپ کو لے جانا وہ تاریخ کے منظر ہیں۔ جب مولا علی میں ہر ذلیل انسان کا کام یہ ہے کہ جب کسی میں کمی نہ نکال پاتا ہے تو اس پہ کیا کرتا ہے؟ تہمت لگاتا ہے۔ مولا متقیان پہ ایک تہمت لگائی گئی، آپ سوچیں گے کیسی تہمت ہے، اس آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ متوجہ رہیں آپ بہت تیزی کے ساتھ۔ مولا علی میں جب کوئی کمی نہ نکال سکے، ذرا سا اور پہلے لے جاؤں، رسالت مآب میں کوئی کمی نہ نکال سکے تو 3 تہمتیں لگائیں۔ محمد شاعر ہے، محمد جادوگر ہے، محمد دیوانہ ہے۔ شاعر کہا تاکہ مرد نہ آئے، دیوانہ کہا تاکہ بچے نہ آئے، جادوگر کہا تاکہ عورتیں نہ آئیں۔ سلام کرو سرکار ابو طالب کو، آگے بتایا محمد شاعر نہیں، خدیجہ نے آگے بتایا محمد جادوگر نہیں، علی نے آگے بتایا محمد دیوانہ نہیں۔ ارے سبحان اللہ، بہت تیزی کے ساتھ میں مرحلے پہ لایا ہوں۔ تہمت رسالت مآب پر لگے بھی 3 تہمت، اور اس کا ازالہ کس نے کیا؟ دور کس نے کیا؟ رسالت مآب شاعر نہیں، سرکار ابو طالب نے بتایا، جادوگر نہیں، بی بی خدیجہ نے بتایا، دیوانے نہیں، سرکار مولا متقیان نے بتایا۔ یہ رسالت مآب پہ تہمت، مولا متقیان میں تہمت۔ کچھ کمی نہ نکال سکے تو کہنے لگے علی کا قد چھوٹا تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس مرحلے سے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے بھی پڑھا جانے لگا کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ اظہر حسین زیدی صاحب کا فقرہ، وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ علی کا قد چھوٹا تھا، اسلامی جنگوں میں دکھاؤ کسی کا سر علی سے اونچا ہو۔ اللہ اکبر، محسوس کریں میں جس مرحلے پر آپ کو لا رہا ہوں۔ مگر ہمارے یہاں سے بھی پڑھا جانے لگا کیا کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ میں کتابوں کے حوالے دوں تو ہو سکتا ہے میرا جوان بھول جائے، کوئی کتابی حوالے نہیں، 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ علی کا قد کیا تھا؟ جوانوں تم سے کوئی پوچھے علی کا قد کیا تھا، کچھ مت کرنا، شب ہجرت نبی کے بستر پہ لے کے آنا، اللہ اکبر، نبی کے بستر پہ لے کے آنا اور بتا دینا جو قد نبی کا تھا وہی علی کا۔ کمال ہے حیدری، مسئلہ ہے نا۔ شب ہجرت نبی کے بستر پہ علی سو گئے، جو قد نبی کا تھا وہی، اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے؟ اچھا کمال قد پہ بات وہ کر رہے ہیں جن کا خود قد نہیں ہے۔ ارے کمال ہے صاحب، اللہ اب بزرگوں کے جملے ہیں صاحب، کہا علی کے قد پہ بات ہی نہ کرو۔ علی کا قد آدمیوں والا تھا، جو پہنچا ہے مولا اسے سلامت رکھے صاحب، کافیت کی بات ہے۔ علی کا قد آدمیوں والا تھا، یاد رکھنا جانوروں کی لمبائی اور ہے، انسانوں کی لمبائی اور ہے۔ ارے سبحان اللہ، پہلی تہمت رسالت مآب پہ لگائی، دوسرے مولا متقیان کا قد چھوٹا تھا۔ اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا، عقلی دلیل ہے، جو قد نبی کا تھا وہی علی کا تھا۔ تیسرا مرحلہ سنا ہوگا آپ نے، مبغض کس طریقے سے آتا ہے؟ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے خود سنا ہے، میں اس وقت مٹھیا برج میں خمسہ پڑھ رہا تھا، اور وہاں ایک صاحب نے پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ بطول نے پوری زندگی سچ بولا، مگر ایک جگہ بچوں کو بہلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لباس
درزی کے یہاں ہیں۔ فقرہ سنیے گا، بہلاتا وہ ہے جس کے اختیار میں نہ ہو۔ ارے کوئی تو ہوتا ہے اس مرحلے کا لطف لیتا صاحب، میری بات سمجھیے آپ۔ بہلاتا وہ ہے جس کے اختیار میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کہہ رہے ہو شہزادی بہلا رہی تھی، تمہیں ان کا اختیار ہی کیا پتا ہے؟ ارے جس کی کنیز اتنی بااختیار ہو۔ لیکن جواب تو عقلی ہونا چاہیے نا۔ ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ شہزادی نے کہہ دیا ہے نا کہ تمہارے لباس سنا امر اللہ ہے، نتیجہ دینے کی کوشش کروں گا، درزی کے یہاں ہے۔ تو کیسے یہ عقلی دلیل سے واضح کیا جائے؟ سمپل سا ہے۔ میں یہ شیروانی ہے، یوٹیوب پہ جتنی مجلسیں آپ دیکھیں اسی شیروانی میں دیکھیں۔ جب میں چتوڑے آؤں تو ماجد بھائی پوچھیں مول صاحب کوئی دوسری شیروانی ہے؟ میں کہوں ہے مگر درزی کے یہاں ہے، واہ 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 ہے مگر درزی کے یہاں ہے۔ تو ماجد بھائی چتوڑے کے تمام درزیوں سے جا کے پوچھیں مولوی عروج نے کوئی شیروانی سلنے کے لیے دی ہے؟ سب کہیں گے نہیں بھیا نہیں دی ہے۔ یا کہ مجھ سے کہیں مولانا صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کوئی شیروانی درزی کو سلنے کے لیے دی ہی نہیں۔ تو پاشا بھائی کہیں گے ماجد بھائی عروج بھائی چتوڑے کے رہنے والے تھوڑے ہی ہیں بھائی، عروج بھائی میرٹھ رہتے ہیں، میرٹھ کے رہنے والے وہاں کے درزی سے پوچھو، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، زہرا زمین کی رہنے والی نہیں جنت کی مالکہ۔ سنیے گا، دیکھیں میں دھیرے دھیرے وہ تاریخی عزت اور ذلت ذہن میں رکھیں گے۔ کیا ہوا یہ بھی دوسرے الزام خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، سرکار امام حسن پہ لگایا ایک الزام۔ ہاں کیا لگایا؟ امام حسن نے 235 240 250 تک کی روایت ہے، لکھا امام حسن نے 250 شادیاں کی تھیں۔ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کاذبین۔ چلیے اب ذرا سا یہاں بھی ان کا علاج کرتے ہیں، اجازت ہے؟ کرار صاحب کے لہجے کی ایک بات، وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ امام حسن نے 250 شادیاں کی، ہمیں ان باپوں پر تعجب ہے جنہوں نے اپنی اپنی بیٹیاں لا کے دے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے گا فقرہ، ایسا تو نہیں کہ نانا کو بھی لالچ میں دیا تھا نواسے کو بھی۔ یہ آپ غور کر رہے ہیں، میں ایک سفر کر رہا ہوں جہاں تک آپ کو جانا ہے۔ امام حسن کے بارے میں لکھ دیا، اچھا لکھا بھی تو ابن کثیر نے، کیا کہنا ہے ابن واحد نہیں؟ ارے صاحبان جو پہنچے مولا انہیں سلامت رکھے، بھائی لکھا بھی اس نے جو ابن کثیر ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو اہل بیت کی دشمنی میں ہمیشہ وہی بولتا یا لکھتا ہے جو ابن کثیر ہو۔ اس کی بلدیت میں کثرت ہو، کثرت اب محسوس کریں گے آپ۔ اب ہوا یہ کہ آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں، تہمت لگانے کی عادت ان کی پرانی ہے نا۔ غریب شام، غریب شام، فقیر شام، فقیر شام، نجس شام، کیا بات ہے، یہ قوم زندہ رہے۔ اس نے وفات رسول کے بعد، شہادت رسول کے بعد، جب کسی نے اسے شام کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس نے ایک ہی کام کیا، علی پر تہمتیں لگائی جائیں، علی کو بدنام کیا جائے۔ آپ کے ذہن میں ہے کتنا بدنام کیا گیا؟ جب 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی تو شامیوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ علی مارے گئے تو پوچھا گیا کہاں؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی کا مسجد سے کیا لینا دینا؟ یہی ہے۔ اور یہ بھی سنیں آپ، تاریخ ہے، شہادت مولا علی کی خبر سن کے ایک بندہ ناچنے لگا،
میں نے کہا چلو ناچنے والے کی اولادوں کا تو پتہ چل گیا، جو پہنچا ہے مولا اسے سلامت رکھے۔ سیاست کیا ہوئی؟ میں تاریخ سے تاریخ ملا رہا ہوں۔ سیاست کیا ہوئی؟ اس نے پوری زندگی یہ زور لگایا، شام میں مولا علی کو اتنا بدنام کر دیا تھا۔ علی چھین لینے والے، علی لوٹنے والے، علی مار دینے والے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس زمانے کا گودی میڈیا تھا۔ یہ کیا بات ہے صاحب! اور کمال یہ ہے کہ اس گودی میڈیا کو آج تک لوگ ڈھو رہے ہیں، ہے نہیں؟ لکھا گیا حالات، آپ مجھ سے مجھے ایک نتیجے تک لے جانا ہے۔ دشمنی اتنی تھی کہ دیوار پہ علی لکھتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ میرے بزرگوں تاریخ ہے مرحلہ آپ کے سامنے۔ بچوں سے بکریاں چھین لی جاتی تھی، دیتے وقت کہتے تھے کہ اس نے دیا ہے، چھینتے وقت کہتے تھے کہ علی نے منگوایا ہے۔ یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو بانٹنے آیا تھا اس کی ذات کو کتنا مجروح کیا جا رہا ہے۔ راتوں میں ڈکیتیاں ڈالی جاتی تھی، مال و اسباب لوٹ کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے چلو علی سے کہیں گے کہ مال کم ملا ہے۔ شام میں حالات، عورتوں کے شوہر کو مار دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ علی کے حکم سے ہم نے مارا ہے۔ ذہن میں رکھیں گے، یہ شام ہے۔ شام میں مولا کو کیا کہا گیا؟ لوٹنے والا، مارنے والا، چھین لینے والا۔ یہ غریب شام نے کیا۔ اس کے بیٹے نے کام کیا۔ امام حسین جب کربلا میں شہید ہو گئے تو قافلہ چلا، تو اس نے شور مچایا کہ کوئی پوچھے کہ یہ قافلہ کس کا ہے تو کہہ دینا باغیوں کا ہے، خارجیوں کا ہے، بے دینوں کا ہے۔ اس نے بھی کتنی تہمتیں لگائیں؟ 3۔ اب میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق لے کر آ رہا ہوں۔ سن 60 ہجری میں وہ واصل جہنم ہوا، ٹھیک ہے۔ سن 61 ہجری میں اس نے تہمت لگائی۔ مولا علی پہ تہمت کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن بات سمجھیے، لوٹ لینے والے، چھیننے والے، مار دینے والے۔ اس قافلے پر امام حسین پہ تہمت کیا ہے؟ خارجی ہیں، باغی ہیں، ان کا دین سے لینا دینا۔ شام آپ سمجھ گئے، اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ شام میں ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ شام میں اسیروں کا قافلہ پہنچا، 700 کرسی نشین ہیں۔ یزید نے اپنے پاورز کو جمع کیا ہے، علماء کو جمع کیا ہے، اپنے جانتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا ہے، تاریخ نگاروں کو جمع کیا ہے، سب کو جمع کیا، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی جیت کا اعلان کرے۔ توجہ، حالات آپ کے سامنے، اپنی جیت کا اعلان کرے۔ یزید نے زر خرید خطیب کو ممبر پہ بٹھایا، معاف کیجیے گا لکڑی کی کرسی پہ بٹھایا، کچھ دیر بولا، تھک کے بیٹھ گیا۔ چرائی ہوئی چیزیں زیادہ دن چلتی نہیں ہیں۔ بہت اہم مرحلے پر لایا ہوں میں، بہت حساس مرحلہ ہے۔ کیفیت آپ دیکھیں، پورا دربار انہیں دیکھ رہا ہے اور یزید خوش ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے اس خطیب سے کہا اتر آیا، ایک مرتبہ مولا نے کہا او یزید، اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے کرسی پہ جاؤں۔ توجہ، اب تک جتنے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے امیر امیر امیر۔ سجاد نے کہا او یزید، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے امیر کہنے والے اور ہیں، یزید کہنے والے ہیں۔ دیکھیے، میں جس مرحلے پر اپنے موضوع کو جو میں نے قائم کیا وہاں لا رہا ہوں۔ او یزید، کیا اجازت ہے میں اس لکڑی کی کرسی پہ جاؤں؟ آیت اللہ انصاریان کا فقرہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے کہا اجازت نہیں ہے۔ یزید کے بغل میں اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بابا اجازت دے دو، بابا اجازت دے دو۔ اس نے کہا میرے لال تجھے پتہ نہیں ہے، اگر ہم نے انہیں اجازت دے دی یہ ممبر پہ جا کے تب تک نہیں اتریں گے جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے، میرے باپ کو ذلیل نہ کر دے، میرے دادا کو ذلیل نہ کر دے۔ اس کا مطلب یزید جانتا تھا یہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل۔ کمال ہے صاحب، محسوس کیجیے۔ اور یزید اجازت دے،
اس نے منع کیا. فقرے یہی ہیں. جب مولا نے کہا دوسری مرتبہ اجازت دے, آدھے مجمع نے کہا یزید اجازت دے دے. تیسری مرتبہ جب مولا نے کہا ماجد بھائی, مولا کے کہا کہ اجازت دے, تو پورا مجمع کہہ رہا ہے یزید اجازت دے دے. خطابت کا فقرہ کہہ رہا ہوں. ابھی سجاد بولے بھی نہیں ہیں, مجمع حمایت میں ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو میرا مولا بولا بھی نہیں ہے, مجمع حمایت میں. یزید نے نہ چاہتے ہوئے مولا کو اجازت دی. جملے پہ داد چاہتا ہوں. یزید نے نہ چاہتے ہوئے اپنی موت کو دعوت دی. ارے سبحان اللہ اللہ. نہ چاہتے ہوئے بھی موت کو. مولا ممبر, لکڑی کی کرسی پہ آئے, ممبر بنائے. ممبر بناتے اس نے کیا کہا تھا, یہ خارجی ہے یا باغی, ان کا دین سے لینا دینا. توجہ, ممبر پہ بیٹھتے جیسے مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک نے دوسرے کو کہنی مار کے کہا یہ تو آیت ایسے پڑھ رہا ہے لگ رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ارے کمال ہے صاحب, اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یوں مجمع نے دیکھا, یمن کا ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے دوسرے کو کہنی مار کے کہا یزید کہہ رہا تھا یہ باغی ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے. ارے کاش میری بات پہنچتی صاحب. اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے, مطلب یہ وجہ اللہ ہے. کیفیت سنیں آپ, عزت ہے نا. مجمع کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا لوگوں بہت تیزی کے ساتھ, اللہ نے جو ہمیں دیا ہے دنیا میں کسی کو نہیں دیا. وہ چیزیں گنائی کیا کیا دیا ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا. ارے کمال ہے صاحب. ایک قیدی ہے, کیا کہہ رہا ہے, اللہ نے ہمیں علم دیا, حلم دیا. اللہ نے ہمیں شجاعت دی. مجھے اس پہ تو آپ کی دعا چاہیے. ہے قیدی, ہے قیدی, دربار یزید میں کہہ رہے ہم ہی شجاع ہیں. ارے جو پہنچا اسے بولنا چاہیے تھا. ہے قیدی, دربار میں کہہ رہے ہم ہی شجاع ہیں. پیسر سعد موجود ہے, خولی موجود ہے, سب موجود ہیں. کوئی کھڑا ہو کے کہتا سجاد تم بہادر نہیں, ہم بہادر ہیں. سب چپ ہیں. اس کا مطلب انہیں پتا ہے جس کا 6 مہینے کا علی ہمیں رلا سکتا ہے وہ 23 سال کا. دعویٰ سنیں نا, مولا کیا کرے, ہم ہی شجاع ہیں. فقرہ سنیے گا, مولا نے اس میں ایک جملہ کہا اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے. ارے چاہے آپ جیسے سن لیں, اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دل میں رکھی ہے. دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مولا چیلنج کر رہے ہیں, دل کو ٹٹولو, اگر ہم ہیں تو مومن ہو ورنہ منافق ہو. اللہ اکبر. اللہ نے ہماری محبت کس کے دل میں, کہاں رہے ہیں, شام میں یزیدی فوج ہے, کرائے پہ لائے ہوئے افراد بھی ہیں, ہے نہیں, مال و دولت کی چاہ میں آنے والے لوگ بھی ہیں, حافظان قرآن بھی ہیں, راوی بھی ہیں, تابع بھی ہیں, صحابی بھی بنے ہوئے لوگ ہیں. ہاں مولا کہہ رہے ہماری محبت اللہ نے کس کے دل میں, یہ بتا رہے ہیں مولا کہ یہ مجمع مومنوں کا نہیں ہے. ابھی مجمع سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ سنو سید الانبیاء ہم میں سے. مجمع دیکھ رہا ہے یہ تو قیدی ہے, اسے باغی بتایا ہے, خارجی بتایا ہے, بے دین بتایا ہے, کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے. ابھی مجمع سے برداشت کرتا کہ سنو سید الاولیاء ہم میں سے. ابھی مجمع یہ برداشت کر پاتا, مولا نے کہا سنو سید نساء العالمین ہم میں سے. مجمع پوچھ رہا آپ کون, مولا نے فرمایا سنو سید الشہداء حمزہ ہم میں سے. مولا اس دربار میں حمزہ کا نام کیوں, تاکہ پتہ چل جائے میں حمزہ کا بیٹا ہوں, یہ ہندا کا. میں حمزہ کا بیٹا ہوں. یہ مجمع آپ کون ہیں, آپ کون ہیں. ابن کے ترجمے جہاں جہاں ہوں گے
ابن کا مطلب ہے وارث کے. واہ ابن رسول اللہ. جی. کیا کہنا. مولا نے کہا, ابھی مجمع پوچھ رہا کون ہے, فرمایا انا ابن الصفا والمروہ, انا ابن المکہ, میں صفا کا وارث, میں مروہ کا وارث, میں مینا کا وارث, میں زمزم کا وارث. اللہ اکبر. میں زمزم کا وارث. سننا, وارث کی اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. میں سنیے گا, میں جس مرحلے پر آیا ہوں, مولا کہہ رہے ہیں میں, یہ جو مجمع اس میں حاجی بھی ہے نا, چاہے حاجی ہو یا پاجی ہو, ہے نا, بظاہر تو حاجی ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں میں مینا کا وارث, میں صفا اور مروے کا وارث, میں مکے کا وارث. آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں مولا نے ایک جملہ اور کہا, انا ابن الکعبہ. کیا بات ہے میرے بھائی, اللہ اکبر. میں کعبے کا وارث. اور یزید کھڑا ہو جا, تو کہہ دے میں کعبے کا وارث. اگر یزید کہے گا میں کعبے کا وارث, میرا مولا کہے گا یہ بتا کعبے میں تیرا دادا آیا یا میرا. کیفیت ہے صاحب. کیا آپ کو لہجے سے لگا کہ قیدی بول رہا ہے؟ لگا خطیب شب معراج بول. سبحان اللہ. اب وہ مولا بول رہے ہیں, مجمع پریشان. آپ کون ہیں؟ میں وارث ہوں, ہے نا. آپ کون ہیں؟ علماء کہتے ہیں, اور آپ خود خطبے کو پڑھیں گے, مولا نے شام میں سب سے زیادہ اپنے جد علی کے فضائل پڑھے ہیں. مولا نے کہا سنو, میں اس کا بیٹا جس نے 2 قبلوں کے سمت نماز پڑھی. ارے جاگ رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. جس نے 2 قبلوں کے سمت نماز پڑھی. مجمع ابھی سنبھال نہیں پایا اس جملے کو. کہا سنو, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد کیا ہے. ہائے ہائے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. بس اس مرحلے پر آیا ہوں, مولا بتا رہے میں اس کا بیٹا ہوں. اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے, پاشا بھائی میں اس جملے کو جیسے سنتا ہوں بہت لطف لیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا انا ابن الخدیجہ, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. ارے اللہ اکبر. میں خدیجہ کا بیٹا. مولا اس دربار میں خدیجہ کا نام کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دربار میں جو بیٹھے بہت سارے ایسے ہیں جو میری نانی کے قرضدار ہیں. اللہ. اب الزام کیا ہے مولا علی پہ, ذہن میں رکھیں گے. مولا علی پہ کیا تہمتیں لگائی تھی اس کے باپ نے؟ لوٹنے والے, چھیننے والے, مار دینے والے. ان پہ کیا تہمت لگائی؟ خارجی ہیں, باغی ہیں, دین سے لینا دینا نہیں ہے. اب مولا جب خطبوں سے حملہ کر رہے تھے, یزید زخمی ہو رہا تھا. یزید زخمی ہو رہا تھا. اس نے مؤذن کو بلایا. مؤذن میں نے یہاں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لفظوں کی ادائیگی سے سمجھتے تھے بندے کا رشتہ کس قبیلے سے ہے. ہم سمجھ جاتے تھے جوجا کہنے والا کون ہے, زوجہ کہنے والا کون ہے, سوکت کہنے والا کون ہے, شوکت کہنے والا کون ہے, جمجم کہنے والا کون ہے, زمزم کہنے والا کون ہے. ایک نقطے کی دشمنی نے سارے نقطے چھین لیے. تو جب مولا حملے کر رہے تھے تو اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا اذان دے. اس نے کہا بھی وقت نہیں ہوا ہے. بہت خاص توجہ چاہتا ہوں, یہ فقرہ سنیں گے, بہت خاص توجہ. بزرگوں آپ لفظوں کو سمجھتے, جملوں کو سمجھتے ہیں, بہت اہم. کہ اذان دے دے. اس نے کہا وقت نہیں ہوا ہے.
کہ اذان دے، اگر تو نے اذان نہیں دی تو میری نماز ہو جائے گی۔ ارے کاش میری بات پہنچتی صاحب، مولا سلامت رکھے اللہ۔ اگر تو نے اذان نہیں دی تو میری نماز ہو جائے گی، وہ نماز جس میں نہ اذان ہے نہ اقامت، یہ زندہ رہے آپ آباد رہے۔ اس نے کہا وقت نہیں ہوا ہے، کہا وقت نہیں ہوا مگر اذان دے۔ یزید نے بے وقتی اذان دے کر یہ بتا دیا اس کا رشتہ اسی سے ہے جس نے بے وقت جمعہ پڑھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مؤذن گیا، مؤذن کا پورا زور کس بات پر ہے؟ اذان مکمل کرے گا۔ حاکم نے کہا ہے نا اس نے اللہ اکبر کہا، مولا نے کہا دہرایا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے کہا میرے اعضاء و جوارح گواہی دیتے، اس نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا نے کہا رک۔ کیا کہا؟ رک۔ مؤذن کے جبڑے تو ہل رہے تھے، آواز نکل نہیں رہی تھی۔ آئے میرے عزیزوں سنو نا، جبڑے ہل رہے تھے، آواز نکل نہیں رہی تھی۔ آواز نکلتی کیسے؟ آواز کے مالک سجاد نے کہا رک۔ کمال ہے صاحب اللہ، ادھر رکو۔ آواز ایسے ہی ہے کہ جیسے جناب زینب خطبہ دینے کے لیے راستے میں بی بی نے چاہا کہ میں خطبہ دوں، ان کسر سعد وغیرہ نے یہ کہا کہ اگر زینب خطبہ یہاں پہ دے گی تو ماحول بدل جائے گا شہزاد۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہ اونٹوں کو گھوڑوں کو تکلیف دو، وہ اپنے پیر پٹکیں گے، ہنہنائیں گے، آواز میں ان کی زینب کی آواز نہیں جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ علی کی چھوٹی بیٹی کو جلا لایا۔ کمال ہے صاحب، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کو جلا لایا۔ بی بی نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا میں تمہیں حکم دیتی ہوں جو جہاں ہے وہی رکے، جو جہاں ہے وہی رکے، گھوڑے کے پیر رکے۔ کمال ہے، اللہ اکبر۔ جو جہاں تھا یوں، ہوا بھی فضا بھی، حکم کس نے دیا ہے؟ کمال ہے صاحب، حکم کس نے دیا ہے؟ جناب ام کلثوم نے بول کے بتایا مجھے چپ ہی رہنے دو، ایک بہن بول رہی ہے تو یہ عالم ہے، اگر دونوں بولنے لگی قیامت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب میں جس مرحلے پر آیا ہوں آپ ذہن میں رکھیں، یہ تہمتوں کا علاج موضوع ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مولا نے کیا کہا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ فقہ علماء کہتے ہیں پھر اس کے بعد مولا نے اپنے اور فضائل بیان کی، پھر اپنے بابا کی مظلومیت بیان کی۔ توجہ کیجئے گا، مجمع کو جس مرحلے تک مجھے لانا تھا لے آیا۔ جب مولا نے اتنی چیزیں بیان کر دی تو مجمع نے پوچھا آپ کون ہیں؟ توجہ، آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا انا العلی۔ بولنا چاہیے تھا تمہیں، اللہ اکبر۔ انا العلی، میں علی ہوں۔ مجمع نے پوچھا کون سے علی؟ کہا علی ابن الحسین۔ کون سے حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ مجمع کھڑا ہوا، یزید کی طرف دیکھ کے کہتا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا خاندان۔ اللہ کیفیت سنیں آپ، تو جھوٹا، تیرا دعویٰ جھوٹا۔ لوگوں نے پوچھا، جب یہ کہا یزید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یزید جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ۔ اللہ اکبر، کیفیت سنیں میں جس مرحلے پر آیا ہوں۔ اب زبانیں بدلی، بیان بدلا، مجمع کا مزاج بدلا۔ شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ایک فقرہ اور ہے تاریخ میں، ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے چوتھے امام سے، جب خطبے کو سن کے کہتا ہے یزید یہ آسمان سے یہ اتنے صفات کے حامل لوگ آئے اور چلے بھی گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو تاریکی میں رہ گئے۔ یہ اس کا یہ فقرہ نہیں ہے،
یہ اعلان ہے، آج سچ بولنے والا آیا ہے۔ ارے کمال ہے صاحب، اللہ اکبر۔ محسوس کیجیے گا جس کو میں لایا ہوں۔ مجمع کی حالت کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں میری اتنی دیر کی محنت ہے، زندہ باد زندہ باد۔ مجمع کے آنکھ میں آنسو ہے اور مجمع زار و قطار ہو رہا ہے۔ تو شامی جب گھر گئے ہوں گے، میں 3 گھنٹے کی مجلس پڑھ دوں تو آپ جب گھر جائیں گے تو پوچھا جائے گا نا کہاں سے آ رہا ہو، کس نے اتنی دیر مجلس پڑھی؟ میں مسائب پڑھ دوں آپ روتے ہوئے جائیے تو پوچھا جائے گا نا کس نے پڑھ دیا ہے نا، پوچھا جاتا ہے۔ جب شامی اپنے اپنے گھروں کو گئے روتے ہوئے، عورتوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ دربار میں خطیب تھا، کون تھا؟ علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا۔ غور ہی نہیں کیا، شام کے ہر گھر میں علی 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 علی۔ سجاد نے کہا دادا میں آپ کا پوتا ہی نہیں، دشمنوں کے بھی گھر میں علی علی علی۔ کمال ہے صاحب، اللہ حیدری زندہ باد زندہ باد صاحبان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حالات بدلے ہیں تو عورتوں نے پوچھا نا کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ کون تھا؟ علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا۔ شام کے ہر گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، علی تھا، علی تھا۔ اب جن شامیوں کو یہ بتایا گیا تھا، توجہ، کہ یہ لوٹنے والے ہیں، یہ مارنے والے ہیں، یہ چھیننے والے ہیں، مولا کے خطبے نے ان کے مزاج کو بدلا۔ اب وہ کہنے لگے نہیں، علی کمال والے تھے۔ ارے صاحب سبحان اللہ سبحان میں جس مرحلے پر آیا ہوں آپ غور کریں نا، علی کمال والے تھے، علی 2 قبلوں کی سمت نماز پڑھنے والے تھے۔ میں نے نماز کا جملہ خاص طور سے کہا ہے۔ شامیوں نے کیا کہا تھا؟ علی کا مسجد سے کیا لینا دینا؟ اور مولا نے کیا کہا؟ حالات آپ دیکھیں، فقرہ خطابت کا سنیے گا۔ سیدہ زینب نے کہا سجاد بابا کا نام اور خطاب پہنچانا تمہارا کام ہے۔ شام کو پتہ چلے علی دکھتے ایسے تھے، شامیوں نے علی کو دیکھا، جن لوگوں نے علی دکھتے ایسے تھے، خطاب کر کے بتانا کہ علی خطاب ایسے کرتے تھے، لہجہ میں سناؤں گی۔ جیتے رہیے صاحب، جیتے رہیے، میری مجلس کا نتیجہ ہے لہجہ میں سناؤں گی۔ بھائی جملہ سننا، تہمت غریب شام نے بھی لگائی، اس کے بیٹے نے بھی لگائی، اب پتہ کیسے چلے تہمت لگانے والے کا جن پہ تہمت لگائی گئی وہ کہا شام میں اگر کوئی یزید کا محل دیکھنے جائے تو تہمتیں جیت گئی، اگر زینب کے دیار کے دیدار کو جائے۔ عزت والے جیتے ہیں، یہ ہے عزت والے، یہ ہے صاحبان عزت۔ تم نے کوشش کی کہ تہمت لگا کے ان کی عزتوں کو مجروح کیا جائے، تہمتیں ہار گئی، یہ اب تک ہیں۔ میرے آخر میں جملہ سنیے گا، تو اگر آپ پر بھی علی کی محبت میں تہمت لگائی جائے تو برداشت کر لینا، اس لیے کہ تہمت عاجزی کی دلیل ہے۔ عزت، یہ وہ عزت والے ہیں جن سے وابستہ ہو کہ ہمیں عزت ملی ہے۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں اور اپنے مسائل، جن سے وابستگی نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہماری اوقات کیا تھی؟ تھی بے ساتھ ہماری کچھ، اگر ہم ان سے نہ جڑے ہوتے تو ہماری کوئی عزت تھی؟ آخری میں کہہ رہا ہوں، اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے آپ کو ان کی محبت نے کہ جس سنسد بھون کے سامنے سے اگر کوئی اندھینے میں گزرے تو اسے چیک کیا جاتا ہے۔ ارے کمال ہے آپ کا بھائی، بات سمجھو میں جس کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسے گزر جائے اسے چیک کیا جاتا، کہیں بم تو نہیں، گولے تو نہیں، لیکن کمال ہے کیا عزت حسین مولا نے ہمیں دی ہے۔ ارے کمال ہو گیا صاحب، ابھی نہیں دیکھا، ایک دن پہلے ہی صحیح، مگر جب جلوس لے کے نکلے چیک نہیں کیا گیا کہیں بم نہ ہو، بارود نہ ہو۔ حکومت کو بھی پتا ہے مارنے والے اور ہیں، مرنے والے اور ہیں۔ کمال ہے صاحب، عزت ہے، ہم سے وابستہ ہیں، ہم عزت مل رہی، اور آج انہی کا چہلم ہے۔
کہ جن کے دم سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، غریبوں کا چہلم، غریب الوطن افراد کا چہلم، ایک دو کے چہلم نہیں، 72 کا چہلم۔ بس ایک گزارش ہے، بس جب ہمارے باپ کا چہلم ہوتا ہے تو ہم کتنا روتے ہیں، آج تو اس کا چہلم ہے کہ جس نے اپنی ماں کی گود میں جا کے کہا اماں میرے چاہنے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ کہا حسین تب تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی جب تک تمہارے ماتمدار جنت میں نہ جائیں۔ اجرکم من اللہ، کس کا چہلم؟ آج اس کا چہلم ہے جو شانے کٹا کے دریا پہ سو گیا، آج اس کا چہلم ہے جس کے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی، آج اس کا چہلم منا رہے ہو آپ جس کے گلے پہ 3 بھار کا تیر لگا، آج اس کا چہلم منا رہے ہو جس کے لاشے کو حسین ابا کے دامن میں سمیٹ کر لائے۔ فقرہ سنو گے، آج اس کا چہلم ہے جس کی دائیں پسلی بائیں پسلی سے مل گئی تھی۔ اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عموماً جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں 40 کے حوالے سے وہی پڑھ رہا، اور ذرا سے 1-2 باتیں ہیں۔ سپاہی آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ چوتھے امام سے کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے، یزید نے بلایا ہے۔ پھوپھی تڑپ گئی، میں سجاد تمہیں جانے نہیں دوں گی، اب تم ہی تو ہو۔ بے بسی کو تو ملاحظہ کیجیے، سجاد اب تم ہی تو ہو۔ مولا نے کہا نہیں پھوپھی ہم جا رہے ہیں۔ خیر مولا گئے، یزید نے مولا کے گلے سے توق کو کٹوایا، ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، لنگر۔ اس کے بعد کہا سجاد آپ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہیں یا مدینے جائیں، مجھے جس بات کو پڑھنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے کہا پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤ۔ جتنی دیر مولا دربار میں رہے بی بی زینب دروازے پہ کھڑی رہی۔ اللہ اکبر، بلا مبالغہ یہی روایت ہے، جناب زینب کھڑی رہی۔ بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا، سکون ملا۔ جیسے ہی دیکھا نا کہ گلے میں توق نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، کمر میں لنگر نہیں ہے، بی بی زینب نے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ سجاد بیٹا، ایک مرتبہ مولا نے کہا پھوپھی ذرا آہستہ۔ پھوپھو ذرا آہستہ کا کیا ہوا؟ اے پھوپھی گردن کا زخم درد کر رہا۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی میں نہیں پڑھتا ممبر سے۔ جناب زینب کی مظلومیت دیکھیے گا، یوں گردن سے کرتے کو ہٹایا، سجاد کی گردن میں گوشت نظر نہیں آیا، گردن کی ہڈیاں نظر آ گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی۔ بی بی نے کہا، مولا نے بتایا پھوپھی اماں ہم آزاد ہیں۔ یزید نے کہا یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ کہا کہ سجاد یزید سے کہو زینب اپنے بھائی کو رو نہیں پائی ہے، ایک حجرہ خالی کرائے، زینب اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہے، اور اس سے کہو کہ وہ تبرکات واپس کرے جو اس نے لوٹے ہیں۔ اولاد والے بیٹھے ہو، آپ نے بیٹیاں پالی ہیں نا۔ چادریں آئیں، علی کی بیٹی نے تقسیم کیا، ساری بیویوں نے سسک سسک کے چادروں کو لیا، لیکن ایک چادر رہ گئی۔ لنی سی چادر تھی، زینب بی بی نے جیسے ہی اٹھایا، بی بی رباب تڑپ گئی، ہائے میری سکینہ۔ اللہ اکبر۔ دو ننھے ننھے گوشوارے رہ گئے۔ گوشوارے وہ تھے جن پہ خون کے دھبے تھے۔ اولاد والوں
میں یہ روایت بغیر پڑھے نہیں رہ سکتا، جس پہ خون کے دھبے تھے۔ مختار نے جب اس ظالم کو گرفتار کیا جس نے بندے کھینچے تھے نا، کہا تھا تو نے بندے کھینچے کیوں؟ تو مانگ لیتا وہ بچی دے دیتی، بیٹیاں جنہوں نے پالی ہیں، تو مانگ لیتا وہ دے دیتی۔ وہ کہتا میں نے مانگا تھا، بچی بار بار ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں تک لاتی تھی، پھر نیچے کر لیتی تھی۔ جب مجھے غصہ آیا میں نے پوچھا بندے اتار کیوں نہیں رہی؟ بچی نے کہا مجھے بندے اتارنا نہیں آتا، یا تو کبھی اماں نے پہنا ہے، پھوپھی نے پہنا ہے، میں نے بندے آج تک خود پہنے نہیں۔ اجر کو مل اللہ۔ اس کے بعد کی جو مرحلے ہیں بس یہیں تمام ہوگی مجلس، کوشش کر رہا ہوں وہ بات پڑھ دوں، وہ روایت وہ فکر پڑھ دوں۔ اس کے بعد شہداء کے سر آئے، جس کا سر آیا ایک ایک بیوی نے اٹھ کے لیا۔ مولا اکبر کا سر جناب لیلا نے لیا، شہزادے قاسم کا سر بی بی فرما نے لیا، جناب علی اصغر کا سر بی بی رباب نے لیا، 2 سر رہ گئے۔ اس پہ رونا چاہیے تھا، 2 سر رہ گئے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب کھڑی ہو کے کہا کہ نہیں، ان کی ماں میں زندہ ہوں۔ اب تک جتنے سر آئے ایک سر آتا تھا ایک بیوی اٹھتی تھی، توجہ کرنا۔ اب آیا عباس کا سر، ایک بیوی نہیں اٹھی، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، بیچ میں عباس کا سر۔ بیویوں نے کہا عباس تمہارے بعد چادریں چھینی گئی، تازیانے مارے گئے، دیار بدیار۔ اجرکم اللہ۔ ہمارے یہاں ایک مولانا تھے اشرف بھائی، انتصار مہدی صاحب انتقال ہو گیا ان کا ایک جملہ سنی، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا صلی اللہ، وہ کہتے تھے پڑھتے تھے کہ جناب زینب نے سر غازی کا لیا لے کے بیٹھ گئے، اور ایک فقرہ کا عباس پورے راستے تمہارا سر نوک نیزہ پہ یوں نہیں آیا کہ میرے سر پہ چادر نہیں تھی۔ عباس پورے راستے تمہارا سر نوک نیزہ پہ نہیں آیا کہ میرے سر پہ چادر نہیں تھی۔ عباس آج زینب کے سر پہ چادر ہے، ایک بار آنکھ کھول کے بہن کے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ آخری فکر مصاحب کے مصاحب تمام سنتے رہیے گا، آخری سر کی کیفیت پڑھوں گا اس کے بعد۔ آپ جانتے ہیں سارے سر آ گئے، جتنے سر شہداء کے تھے اس میں سب سے زیادہ جو زخمی سر تھا وہ مولا حسین کا تھا۔ میں نے بہت مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کہا ہے۔ مولا عباس کا سر کم زخمی نہیں تھا، سر تو شگاف تھا نا، عباس کا سر تو شگاف تھا نا، آنکھوں میں تیر لگا تھا، مگر پھر بھی سب سے زیادہ جو زخمی سر تھا وہ مولا حسین کا تھا۔ کتنا زخمی تھا بتاؤں؟ جب مولا زین سے زمین پر آ رہے تھے کم سے کم 18 پتھر مولا کے چہرے پہ مارے گئے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آخری فکرے ہیں، اور سب سے زیادہ زخمی مولا حسین کا سر میں سب سے زیادہ زخمی چہرہ تھا، اور چہرے میں سب سے زیادہ زخمی مولا حسین کے لب تھے، نہیں پہنچے۔ پھر سنو، مولا حسین کے لب پورے سر میں چہرے میں سب سے زیادہ زخمی تھے۔ کیوں؟ میں نے یہی پڑھا ہے، دربار میں یزید ملعون کے سامنے حسین کا سر رکھا تھا، ہاتھوں میں کانٹے دار چھڑی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، ملعون مار رہا تھا، سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی اے یزید میرے بابا کو نہ مار، میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا کے لب پہ نہ مار۔ سکینہ روتی رہی، تازی آنے لگتے رہے، ہائے حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما لامر ماتم حسین۔